بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، رکوع تیسرا۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تم مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کچھ لوگ الجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لو ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز رکھتے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ اے لوگو، عبادت اختیار کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت، اور برسایا آسمان سے پانی، پھر پردہ عدم سے نکالا بذریعہ اس پانی کے پھلوں سے غذا کو تم لوگوں کے واسطے۔ اب تم مت ٹھہراؤ اللہ پاک کے مقابل، اور تم تو جانتے بوجھتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم کچھ لوگ الجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندے خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لو ایک محدود ٹکڑا جو اس کا ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو جو خدا سے الگ تجویز رکھتے ہیں، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے اور قیامت تک بھی نہ کر سکو گے تو ذرا بچتے رہو دوزخ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار ہوئی رکھی ہے کافروں کے واسطے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا
الثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابه وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری سنا دیجئے آپ پیغمبر ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کام کیے اچھے، اس بات کی کہ بے شک ان کے واسطے بہشتیں ہیں کہ چلتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ جب کبھی دیے جاویں گے وہ لوگ ان بہشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو ہر بار میں یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم کو ملا تھا، اس سے بیشتر، اور ملے گا بھی ان کو دونوں بار کا پھل ملتا جلتا۔ اور ان کے واسطے ان بہشتوں میں بیویاں ہوں گی صاف پاک کی ہوئی، اور وہ لوگ ان بہشتوں میں ہمیشہ کو بسنے والے ہوں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ تو نہیں شرماتے اس بات سے کہ بیان کر دیں کوئی مثال بھی، خواہ مچھر کی ہو خواہ اس سے بھی بڑی ہو۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں خواہ کچھ بھی ہو تو وہ یقین کریں گے کہ بے شک یہ مثال تو بہت ہی موقع کی ہے ان کے رب کی جانب سے، اور رہ گئے وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں۔ سو چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ یوں ہی کہتے رہیں گے۔ وہ کون مطلب ہوگا جس کا قصد کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس حقیر مثال سے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مثال کی وجہ سے بہتوں کو اور ہدایت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہتوں کو اور گمراہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس مثال سے کسی کو مگر صرف بے حکمی کرنے والوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو کہ توڑتے رہتے ہیں اس معاہدے کو جو اللہ تعالیٰ سے کر چکے تھے اس کے استحکام کے بعد، اور قطع کرتے رہتے ہیں ان تعلقات کو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وابستہ رکھنے کا، اور فساد کرتے رہتے ہیں زمین میں، بس یہ لوگ پورے خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھلا کیوں کرنا سپاسی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ تم تو محض بے جان، سو تم کو جاندار کیا، پھر تم کو موت دیں گے، پھر زندہ کریں گے یعنی قیامت کے دن، پھر انہی کے پاس لے جائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ بھی زمین میں موجود ہے، سب کا سب، پھر توجہ فرمائی آسمان کی طرف، سو درست کر کے بنا دیے ان کو 7 آسمان، اور وہ تو سب چیزوں کے جاننے والے ہیں۔